دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آئنسٹائن کی زندگی کے وہ حقائق بتائیں گے جو شاید پہلے آپ نے نہ سنے ہوں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئنسٹائن کون تھے اور ابتدائی زندگی میں انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد معمولی نوکری کرنے والا لڑکا دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کیسے بنا۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئنسٹائن کا مذہب کون سا تھا، کیا یہ خدا کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کلاک چینل، میں ہوں سید عمار۔ نمبر 1، آئنسٹائن کی پیدائش 14 مارچ 1879 میں جرمنی کے شہر اولم میں ہوئی تھی اور ان کے والد کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا۔ آئنسٹائن کے والد ایک انجینئر تھے اور بجلی کا سامان بنانے والی فیکٹری کے مالک تھے۔ آئنسٹائن ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے گھر میں کسی کو بھی مذہب سے لگاؤ نہیں تھا۔ نمبر 2، 5 سال کی عمر میں ان کا داخلہ میونخ شہر کیتھولک ایلیمنٹری اسکول میں ہوا، جہاں وہ 3 سال تک رہے۔ اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے 7 سال تک لوٹفولڈ جمنیزیم میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے جرمنی چھوڑ دیا۔ نمبر 3، ان کے والدین یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک الیکٹریکل انجینئر بنے، لیکن اسکول کی سختیوں کی وجہ سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا اور 15 سال کی عمر میں میونخ چھوڑ کر اٹلی کے شہر پاویا آ گئے۔ اس بیچ انہوں نے اپنا پہلا تحقیقاتی مقالہ مقناطیسی فیلڈ میں ایتھر کی صورتحال پیش کیا۔ نمبر 4، بہت کم عمری میں آئنسٹائن نے ریاضیات اور فزکس میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ صرف ایک گرمی کی تعطیلات میں انہوں نے الجبرا اور جیومیٹری خود سے سیکھی۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں پائتھاگورس تھیورم کا ایک نیا ثبوت حاصل کیا۔ ان کے استاد میکس سٹالمن کا یہ کہنا تھا کہ ریاضیات کی وہ چیزیں جو خود ان کے لیے مشکل تھی، آئنسٹائن آسانی سے حل کر لیتے تھے، اور 14 سال کی عمر تک انہوں نے خود سے کیلکولس میں مہارت حاصل کی۔ نمبر 5، فوج کی ضروری ٹریننگ سے بچنے کے لیے انہوں نے جرمن شہریت چھوڑ دی، کیونکہ ان کو شروع ہی سے جنگوں اور فوج سے نفرت تھی۔ سال 1896 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکول سے انہوں نے اپنی سیکنڈری تعلیم مکمل کی، جس میں ریاضیات اور فزکس میں ان کو امتیازی نمبر ملے۔ 17 سال کی عمر میں فزکس اور ریاضی کے ٹیچر ٹریننگ کے ایک 4 سالہ کورس میں زیورخ میں داخلہ لیا۔ نمبر 6، پڑھائی کے دوران ان کی ملاقات ایک 20 سالہ سربین خاتون میلیویا میرک سے ہوئی، جو اسی کورس کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ان دونوں میں بہت دوستی ہو گئی، جو بعد میں محبت میں تبدیل ہوگی اور انہوں نے 1903 میں شادی کر لی۔ آئنسٹائن کا پہلا بیٹا لیزرل 1904 میں اور دوسرا بیٹا ہینو 1910 میں پیدا ہوا۔ نمبر 7، آئنسٹائن 1904 میں برلن چلے گئے اور 5 سال میلیویا سے علیحدہ رہنے کے بعد 1919 میں ان کی طلاق ہوگی، اور اسی سال انہوں نے اپنی نزدیکی رشتہ دار ایلیسا لووینتھل سے دوسری شادی کر لی۔ آئنسٹائن کے کئی نزدیکی دوست تھے، جن سے وہ فزکس کے مختلف ایشوز پر بحث و مباحثہ اور بات چیت کے ذریعے مستقل رابطے میں رہتے تھے۔ نمبر 8، سن 1900 میں ٹیچر بننے کے کورس کو مکمل کرنے کے بعد آئنسٹائن 2 سال تک نوکری کی تلاش میں کافی پریشان رہے۔ آخر میں ان کے دوست کے والد کی سفارش پر سوئٹزرلینڈ کے آفس میں انہیں معمولی سی نوکری مل گئی۔ نمبر 9، اسی دوران 1909 میں انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ دی اولمپیا بنایا۔ اس گروپ میں زیادہ تر وقت فزکس کے مختلف ایشوز پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ مشہور سائنسدان کی نئی تحقیقات پر بھی بات چیت کی جاتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آئنسٹائن کو فزکس میں ہونے والی تمام نئی باتوں سے واقفیت ہو جاتی تھی۔ نمبر 10، سال 1900 میں ان کا پہلا تحقیقاتی مقالہ کیپلری کے حوالے سے فزکس کے رسالے میں شائع ہوا۔ انہوں نے 30 اپریل 1905 میں الفریڈ کلینز کی سرپرستی میں زیورخ یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ نمبر 11، سال 1905 میں ہی انہوں نے 4 تحقیقاتی مقالے پیش کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر، دوسرا براؤنین موشن پر، تیسرا اسپیشل ریلیٹیوٹی اور چوتھا مقبول ترین توانائی اور مقدار والا مقالہ تھا۔ یہ مقالے پیش ہونے کے بعد سائنسی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا اور آئنسٹائن 26 سال کی عمر میں ہی ساری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ ان میں سے ہر مقالے کی اتنی اہمیت تھی کہ آئنسٹائن کو ہر ایک پرچے پر ایک نوبل انعام مل سکتا تھا۔ نمبر 12، سال 1908 تک آئنسٹائن کا شمار دنیا کے مشہور اور معروف سائنسدانوں میں ہونے لگا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ کیا آئنسٹائن خدا پر یقین رکھتے تھے، ان کا تعلق کس مذہب سے تھا۔ آئنسٹائن کے اپنے ہاتھ کا وہ خط غیر متوقع طور پر $29 لاکھ میں نیلام ہوا تھا، جس میں انہوں نے خدا کے وجود کے بارے میں بات کی ہے۔
یہ خط آئنسٹائن نے 1954 میں جرمن زبان میں لکھا تھا۔ اس خط میں آئنسٹائن نے مذہب اور سائنس کے درمیان ہونے والی پرانی بحث پر اظہار خیال کیا ہے۔ آئنسٹائن کو انسانی تاریخ کے عظیم ترین دماغوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے کئی بار خدا کے وجود کے بارے میں بحث کی ہے۔ آئنسٹائن جرمن فلسفی ایرک کے نام اس خط میں لکھتے ہیں، لفظ خدا میرے لیے انسانی کمزوری کے اظہار اور پیداوار کے علاوہ کچھ نہیں۔ بائبل قابل قدر مگر دقیانوسی اساطیر کا مجموعہ ہے۔ کوئی تفسیر چاہے وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، اس بارے میں میرے خیالات بدل نہیں سکتی۔ آئنسٹائن کا مذہب کیا تھا؟ اس حد سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آئنسٹائن ایک موقع پر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ داریہ نہیں ہیں۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ میں اسپینوزا کے خدا پر یقین رکھتا ہوں، جو اپنے آپ کو تمام اشیاء میں ظاہر کرتا ہے جو وجود رکھتی ہیں، لیکن اس خدا پر یقین نہیں رکھتا جو انسان کی تقدیر اور اعمال کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اسپینوزا 18ویں صدی میں گزرنے والے مشہور ویلندیزی فلسفی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کا کوئی شخصی اور مادی وجود نہیں ہے، بلکہ کائنات خدا کے تخیل اور توسیع کی مظہر ہے۔ کائنات کی ہر شے خدا کی ذات کا حصہ ہے اور اس لحاظ سے ہر شے دوسری شے سے جڑی ہے۔ اس تصور کو اصطلاح میں ہما اوست کہا جاتا ہے۔ اسپینوزا کے اسی تصور کے تحت کائنات میں جو واقعہ بھی ہوتا ہے وہ خدا سے جڑا ہونے اور خدا کے وجود کا حصہ ہونے کی وجہ سے حتمی اور قطعی ہوتا ہے، اور اس کی بجائے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس کو نظریہ جبر کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ نیچے آئے گا، آئنسٹائن بھی اسی کے قائل تھے۔ زندگی بھر بدلتے خیالات۔ آئنسٹائن یہودی والدین کے گھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک کیتھولک عیسائی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے خود ایک بار لکھا تھا کہ ان کا بچپن مذہبی ماحول میں گزرا، لیکن وہ 12 سال کی عمر میں غیر مذہبی ہو گئے تھے۔ سائنسی کتابیں پڑھنے سے میں جلد ہی اس یقین پر پہنچ گیا کہ بائبل کی اکثر کہانیاں درست نہیں ہو سکتی۔ یہ آئنسٹائن کے لڑکپن کی بغاوت کا مظہر تھی، اور اس کا اثر ان کی زندگی پر خاصے عرصے تک رہا۔ تاہم پکی عمر کو پہنچنے کے بعد آئنسٹائن یہ کہنے لگے کہ وہ ایک شخصی اور ذاتی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ان کی عمر 50 سال تھی تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، میں داریہ نہیں ہوں۔ ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہمارے محدود ذہنوں کے مقابلے میں انتہائی عظیم ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو ایک وسیع و عریض لائبریری میں داخل ہوتا ہے جو مختلف زبانوں کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ کسی نے ضرور یہ کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن یہ نہیں پتہ کیسے۔ اسے وہ زبانیں نہیں آتی جس میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بچہ کتابوں کی ترتیب میں ایک پراسرار ترتیب دیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں وہ ترتیب کیا ہے۔ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں جو پراسرار طریقے سے ترتیب دی گئی ہے، اور وہ بعض قوانین کے تابع ہے، لیکن وہ ان قوانین کو بہت مدھم انداز میں سمجھتا ہے۔ اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن کے مذہب کے بارے میں خیالات بدلتے رہے ہیں۔ بظاہر مذکورہ خط ان کی زندگی کے ایک ایسے دور سے تعلق رکھتا ہے جس میں وہ خدا کے وجود کے منکر ہو گئے تھے۔ کیا آئنسٹائن یہودی قومیت پر یقین رکھتے تھے؟ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد وہ دوسرے مشہور ترین یہودی ہیں۔ انہیں اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش بھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اسرائیل کے شہری نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ جواب دے کر انکار کر دیا، میں ساری زندگی معروضی معاملات کو برتتا چلا آیا ہوں، اس لیے میرے اندر لوگوں کو برتنے کا میلان ہے اور نہ سرکاری امور سر انجام دینے کا تجربہ۔ اوپر مذکورہ انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا، قومیت ایک بچگانہ بیماری ہے جیسے انسانیت کا خسرہ۔ اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، میں جبریت کا قائل ہوں، میں انسان کی خود مختاری پر یقین نہیں رکھتا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، میں اس نظریے کو مسترد کرتا ہوں، میں اس لحاظ سے یہودی نہیں ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔